صحیح البخاری کتاب اذان کا بیان باب جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا۔ حدیث نمبر 707 ترجمہ ابراہیم بن موسیٰ ولید بن مسلم اوزائی یحییٰ بن کثیر عبداللہ بن ابی قتادہ ابو قتادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں، لیکن چونکہ بچہ کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، اس امر کو برا سمجھ کر کہ میں اس کی ماں کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں۔ بشر بن بکر بقیہ اور ابن مبارک نے اوزائی سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ صحیح البخاری کتاب اذان کا بیان باب جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا۔ حدیث نمبر 708 ترجمہ خالد بن مخلد سلیمان بن بلال شریک بن عبداللہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور کامل نماز نہیں پڑھی، اور بے شک آپ بچہ کا گریہ سن کر اس خوف سے کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی نماز کو ہلکا کر دیتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب اذان کا بیان باب جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا۔ حدیث نمبر 709 ترجمہ علی بن عبداللہ یزید بن زری سعید قتادہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو اس کو طول دینا چاہتا ہوں، مگر بچہ کا رونا سن کر اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت پریشانی کو محسوس کرتا ہوں۔ صحیح البخاری کتاب اذان کا بیان باب جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا۔ حدیث نمبر 710 ترجمہ محمد بن بشار ابن دی سعید قتادہ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو اس کو طول دینا چاہتا ہوں، مگر بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں سخت پریشان ہو جائے گی۔ اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان بسند قتادہ انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔